أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الانعام آیت نمبر 125. یہ جی ذکر الاذلال کے بعد ذکر المنور والمضل. جس طرح مضل کا ذکر پیچھے گزرا ہے، اب مضل کا ذکر. جس طرح نور و تنویر پچھلی گزری ہے، اسی طرح منور کا ذکر. ذکر منیر، ذکر مضلین، ذکر اذلال، اس کے بعد یہ آ رہی ہے جی ذکر منور اور ذکر مضل. تو یہ جو ذکر ہوگا یہ ان کے انجام سمیت ذکر ہوگا، یعنی گمراہ لوگوں کا انجام اور نور توحید پانے والے لوگوں کا بھی انجام، دونوں کی منزل کا بھی ذکر ہوگا. چنانچہ فرمایا تو یہ گویا چوتھی چیز ہو گئی ان خصوصی 4 اذکار میں. تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. تو یہ کیا ہے؟ منورین کا ذکر ہے نا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. اس زمین پر جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں نا، اگر وہ ان 4 اذکار کو نوٹ کر لیں تو اپنی ساری منزل اسی کے اندر نظر آئے گی. ہم مسلمان ہیں، ہم کافر ہیں، مومن ہیں، منافق ہیں، ہم مریض ہیں، کیا ہے. تو یہ ہر ایک لفظ اس کے ترجمانی کرے گا اور ساتھ دے گا. تو اب جو منورین ہیں نا، ان کا ذکر یوں ہے کہ جس کے لیے اللہ ارادہ کر لے ان یہدیہ، کہ اس کے لیے راہیں کھول دے، یشرح صدرہ للاسلام، پورے اسلام کے لیے اس کا سینہ فراخ ہو جائے گا. یعنی کبھی بھی اسلام کے حکم کے سامنے وہ تنگ دل نہیں ہوگا، کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوگا. اسلام کا حکم آئے گا، کھلتا جائے گا. اور ہمیں یہیں پر گویا ٹیسٹر لگ جائے گا کہ ہم یہاں کتنے فیصد مومن ہیں. کم از کم ہم اپنے آپ کو ولایت سے نیچے تو کم ہی مانتے ہیں نا، کہ ہم تو کم از کم ولی ہیں، باقی ولی نہیں ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹیسٹ تو بندہ کرے. تو فوراً ہی اسلام کے کسی حکم کے سامنے کبھی نماز پڑھنا، کبھی وضو کرنا، کبھی حسن اخلاق وغیرہ جتنے بھی احکام گزر چکے ہیں ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے سینہ میں شرح صدر ہوتا ہے یا ضیق ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے. بس جتنا تنگ ہوتا ہے اتنے فیصد گمراہی میں، اور جتنے فیصد شرح صدر ہوتا ہے اتنا فیصد کھلتا ہے. اس موضوع پر کبھی یاد دلانا انشاءاللہ. اس کا ٹیسٹ ہوگا، ٹیسٹر اپنے آپ کو رکھیں گے کہ ان اذکار اربع کو پڑھیں گے انشاءاللہ اسپیشل کر کے کبھی تصوف کی محفل میں، کیونکہ قرآن سے بڑا تصوف تو کسی کے پاس نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ یاد دلاؤ گے تو کبھی کبھی پڑھیں گے. بہرحال
آپ کو بتا دیا کہ بہت بڑا موضوع اس صفحے پر موجود ہے، اذکار اربع کی صورت میں یہ ذکر بندہ کرے تو اس سے پتہ چل جائے گا کتنا مردہ ہے کتنا زندہ ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کتنا مجرم ہے، کتنا اکابر مجرم ہے اور کتنا اصاغر مجرم ہے جی، اور یہ پتہ چل جائے گا کتنا شرح صدر رکھتا ہے اور کتنا تنگ سینہ رکھتا ہے۔ تو فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلے تحفے عطا ہوئے تھے نا، ان میں ایک شرح صدر بھی تھا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اور جب سینہ فراغ ہونا جی تو بندہ کا ضرب وسیع ہوتا ہے تو یوں بڑے سے بڑا بوجھ بھی ہلکا لگتا ہے۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، ورنہ چھوٹا سا بوجھ آیا بندہ گر پڑا، اور بڑے سے بڑے بوجھ بھی بندہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مومن پھر دعا مانگتا ہے ربنا لا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے نا، جس طرح بھی قرآن آپ کو سارا آ جائے گا انشاءاللہ، تو کبھی کبھی بھی بیٹھے ہوئے کوئی بات بھی سوچیں گے تو کتابوں کے حوالے سے پہلے قرآن کا حوالہ ذہن میں آئے گا کہ میں اس وقت کہاں چل رہا ہوں، خصوصاً یہ جگہ سامنے آئے گی او من کان میتا فاحییناہ کے بعد جو شرح صدر سے لے کر پھر جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اپنی منزل سامنے نظر آئے گی، ابھی منزل آ رہی ہے جی آگے۔ اور فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ کہ اسے گمراہ کر دے، اپنے سے بھٹکا دے۔ اللہ کس کے لیے چاہتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت کی طرف انابت نہیں کرتا، تو پھر اس کا گمراہ ہونا بنتا ہے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اللہ بنا دیتا ہے اس کے سینے کو نہایت تنگ، ضیقا حرجا نہایت تنگ بنا دیتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ زور سے چڑھتا ہے آسمان پر۔ کیا مطلب؟ جس کا سینہ تنگ ہو جائے وہ گویا کہ آسمان پر چڑھتا ہے۔ جی ہاں، جس کا جتنا سینہ فراخ ہوگا نا اس کے اندر قرآن آئے گا اور وہ نیچے ہونا شروع کر دے گا، یعنی عاجزیوں میں آنا شروع کر دے گا، اور جس کے سینہ بالکل تنگ ہوگا، اندر کو وزن قرآن کا جائے گا نہیں تو وہ اڑتا ہی پھرے گا، کانما یصعد فی السماء، اور جو آسمان پر چڑھنے کی کوشش کرے پھر چڑھ تو نہیں سکتا نا۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ کوشش کرے گا جو بے فائدہ ہوگی، ہر وہ کوشش کرے گا، چلنا زمین پر ہے چڑھنا آسمان پر چاہتا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے بے فائدہ ہوا نا۔ کأنما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ گندگی کر دیتا ہے بے ایمان لوگوں پر، جو ایمان نہیں لاتے ان کے دلوں میں گندگی ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ اپنی دیے ہوئے مشن سے ہٹ کر چلتے ہیں، دنیا میں اپنے مقاصد سے ہٹ کر چلتے ہیں، دنیا میں اپنی ضروریات سے زائد چلتے ہیں، تو یہ سارا گند ہی گند ہے نا، فضولیات گند کو کہتے ہیں نا، یعنی ان کی زندگی میں فضولیات بھر جاتی ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اب سب سے بڑا رجس وہ کفر ہے، شرک ہے، پھر چھوٹے رجس آنا شروع ہو جائیں گے، گناہ ہے، فسق ہے وغیرہ ذالک۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون کے کھاتے میں چلے جاتے ہیں، اصل تو لا یؤمنون کے، یعنی جس کا سینہ تنگ ہوگا، گویا کتاب اللہ کا ایک حکم نہیں مان رہا ہوگا، دوسرا حکم نہیں مان رہا ہوگا، تیسرا نہیں مان رہا ہوگا مومن، لیکن اس پر لا یؤمنون صادق آ رہا ہوگا، کبھی عملی بھی صادق آ جاتا ہے، کبھی تو اعتقادی لا یؤمنون ثابت آ جائے گا، کبھی عملی لا یؤمنون صادق آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فسق پر بھی کفر کا لفظ بھی بولا ہے اور لا یؤمنون کا لفظ بھی بولا ہے، جس طرح پچھلی صورت میں آپ گزر چکے ہیں، سورۃ المائدہ میں شاید یہ نقطہ رہ گیا ہوگا،
اب لا یؤمنون پر یاد آ رہا ہے، چلے وہاں پر درج کر لینا کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون بھی ہیں، ظالمون بھی ہیں، کافرون بھی ہیں۔ تو کیا مطلب ہے؟ اب اس کو کافر کہنا ہے، فاسق کہنا ہے۔ تو اب فسق سے مراد اعتقادی کفر سے مراد اعتقادی کفر ہے یا کفر سے مراد عملی کفر ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ اگر تو اعتقادی ہے تو جان چھوٹی، بندہ کافر ہو جائے گا، بما انزل اللہ کو حکم نہیں تسلیم کرتا۔ اور اگر اس لیے جمہوریت کفر ہے، اور اگر یہ اعتقادی مجرم نہیں بلکہ عملی طور پر کافر ہیں تو اس کا مطلب ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے اس پر کفر کا اطلاق کیا ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یاد رکھنا۔ اور لا یؤمنون ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں میں رجس ہے، ناپاکی ہے۔ اب یہ تو مومن کے دل میں بھی سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا یؤمنون کا اطلاق مومن پر بھی ہوتا ہے۔ مومن کو گھبرانا چاہیے کہ وہ عملا لا یؤمنون ہوگا، کیونکہ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کا مطلب ہے اے ایمان والو پورے مومن بن جاؤ۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ نے عدم ایمان کا اطلاق ان لوگوں پر بھی کیا ہے جن کو ایمان کا دعویٰ ہے۔ تو گھبرانا چاہیے کہ نہیں؟ جتنا سینہ تنگ ہوگا، کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، کیونکہ میں آپ کو بتا گیا ہوں کہ یہ سورت براہ راست مومنوں کے ساتھ بھی خطاب کرتی ہے، اور جتنا اللہ کی نور و صفات پر کافر مشرک دور ہٹتا جائے گا، مومن بھی اگر ہٹے گا نا تو اللہ اس کو بھی تنبیہ کریں گے کہ نور و صفات کا تقاضا یہ تو نہیں تھا جو تو کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو شرع صدر جس کو ہو جائے، یہ جس کا سینہ تنگ ہو جائے، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یہاں پر لکھ سکتے ہیں منزل النور، اور آگے آ رہا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا مَحْشَرُ وَمَنزِلُ الظُّلُمَاتِ۔ اب کیونکہ دونوں کا ذکر ہوا ہے نا، گمراہوں کا ذکر بھی اور منورین کا ذکر بھی ہوا ہے، تو فرمایا وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے راستہ سیدھا تیرے رب کا، قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ کون سا سیدھا راستہ؟ شرع صدر والا سیدھا راستہ۔ یہ ہَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ، یہ جو بیان کر رہا ہے نا راستہ، یہ آیتیں جو اذکار اربع چل رہی ہیں، تو یہ بھی راستہ سیدھا ہے۔ تو یہ تو آسان ہے ڈھونڈنا، قد فصلنا الآیات، کیونکہ ہم نے اس کو نشانیوں میں بڑا تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ لقوم یذکرون، لیکن اس قوم کے لیے جو اس کو ذکر تو بنائے، لقومی یذکرون، جو اس کو نصیحت تو بنائے، ذکر تو سمجھے اس کو۔ لہم دار السلام، دیکھا جی یہ منزل نور ہے، لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہوگا، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ کہاں جی؟ جنت میں یا دنیا میں؟ کہاں عند ربہم، یہ ان کے اللہ کے علم میں ہے، دنیا میں بھی اللہ سلامتیاں نصیب کر سکتا ہے، جنت میں تو ہو گئی صحیح۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کا ہر آن مددگار ہے، جو اس وجہ سے کہ وہ اعمال ہی ایسے کر رہے ہیں، اعمال ایسے نورانی کر رہے ہیں، تو اللہ ان کا ولی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جن کے اعمال نورانی ہے نا وہ زندہ بھی ہے، جن کے اعمال نورانی ہے نا وہ نور یافتہ بھی ہے، وہ اللہ کی صفات کا محبوب بھی ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا اس کے کاموں کا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ہمارے ان بہت سارے سوالوں کا، ظنون کا، شکوک کا جواب ہو رہا ہے اللہ کریم کی طرف سے، کہ کبھی ہم نمازیں پڑھ کر جنت کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ملتی نہیں ہے، کبھی ہم حج کرنے کے بعد، زکاتیں دینے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد بڑے بڑے انعاموں کی تلاش میں بیٹھ جاتے ہیں جی، ایک دن تہجد پڑھی اور دوسرے دن وہی کا انتظار شروع، تو پھر انتظار ہمیں ہوتا ہے بڑے بڑے انعامات کا، کرتے ہیں ہم نیکیاں، تو یہ کیوں نہیں مل رہا ہوتا؟ بعض اوقات
الٹ پڑ رہی ہوتی ہیں نیکیاں، تو یہاں پر پڑھنے سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس کیٹیگری میں ہے۔ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ محشر و منزل الظلمات وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ جمع کرے گا انسانوں کو، یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ فرمائیں گے اے جنوں کی جماعتوں تم زیادہ تھے انسانوں سے، وقال اولیاؤہم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، اور کہیں گے ان کے دوست انسانوں میں سے اے رب ہمارے ہم نے ایک کام نکالا تھا ایک دوسرے کے ذریعے، ربنا استمتع، ہاں انسان ڈراتے رہے جنوں سے، جن ڈراتے رہے انسانوں سے، یا جنات آپس میں ایک دوسرے کو غلط استعمال اور انسان آپس میں ایک دوسرے کو غلط استعمال کرتے رہے۔ ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا تیرے اوپر فلاں جن کا سایہ ہے، فلاں چڑیل کا سایہ ہے، فلاں جن تیرے اوپر آصیب زدہ تو ہو چکا ہے، اسی طرح جنات بھی شاید کہتے ہوں گے تیرے اوپر فلاں عالم کا سایہ ہے، تیرے اوپر فلاں تھانے دار کا سایہ ہے، جی تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس طرح اپنے چلے اور دم تعویذ اور اس کی دکانیں کھول کر بیٹھے ہوں۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم پہنچ گئے اس وعدے کو جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ ہم تو ایک دوسرے سے استمتاع کرتے رہے، ہم نے زمین ہی کو اپنا مرکز بنا لیا تھا، حالانکہ دنیا میں استمتاع کرنا تھا، نفع حاصل کرنا تھا اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کر۔ قال النار مسواکم، تو اللہ فرمائیں گے آگ ہی ہے تمہارا گھر، خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہا کرو گے، الا ما شاء اللہ، یہ نہیں کہ اللہ خالدین فرما کر مجبور محض ہو گیا ہو، فرمایا وہاں بھی یہ جملہ موجہ ہے الا ما شاء اللہ، ان ربک حکیم علیم، تیرا رب حکمتوں والا ہے کہ الا ما شاء اللہ کہنے میں کیا حکمت ہے، یا وہ کیسے رہیں گے اللہ کو اپنی حکمت کا پتہ ہے، علیم اس کی حکمت کے کیا تقاضے ہیں وہ باخبر ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تحذیر آ گئی لوگوں کے لیے، منزل کا ذکر کر کے نا، معاشر اور منزل کا ذکر کر کے لوگوں کو تحذیر کی جا رہی ہے۔ اس تحذیر کے اندر ایک تنبیہ بھی ہوگی، کیسے جی؟ اب یہاں پر چیزیں شروع ہو رہی ہیں جی، یہ تحذیر آ گئی اور اس میں تنبیہ ہے، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کے ساتھ ملا دیتے ہیں، نولی بعض الظالمین بعضا، منجان سیاڑ دین، وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اپنے اعمال کے سبب، اپنے کمائے کے سبب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ظالم کو ملا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ظالموں کا ساتھ بھی نہ نصیب کرے، اللہ بچائے، ورنہ بندہ آدھا گمراہ خود ہوتا ہے اور دوسرا اپنے کیے کی سزا پا کر گندے مل جاتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے مزید گمراہ ہو جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، یہ تنبیہ سنا دی اب والوں کو، تحذیر کرتے ہوئے نا اب والوں کو تنبیہ سنا دی واقعہ آخرت کا ذکر کر کے، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، وہ تم کو سناتے تھے میرے احکام، میری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے تھے اس دن کے پیش آنے سے، یہ دن آئے گا، قَالُوا شَهِدْنَا، کہیں گے کہ ہم نے اقرار کیا تھا،
ہم نے اقرار کر لیا ہے علی انفسنا اپنی جانوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا قالوا شہدنا علی انفسنا، اللہ واقعی آئے تو تھے، یعنی ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں، باقی آئے تھے ہمارے پاس۔ وغرتہم الحیات الدنیا، یہ کیوں گواہیاں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، غرق کر لیا تھا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا دنیا کی زندگی نے۔ اللہ یعوذ باللہ، صبح اٹھ کر بھی دعا کیا کریں کہ اللہ مجھے دنیا کی ظلمات سے بچا، رات سوتے ہوئے بھی دعا کریں اللہ ہمیں دنیا کی ظلمات سے بچا۔ پہلے اس کے کہ امن کی حالت میں دعا مانگ لو، ورنہ جب پیش آئیں گی نا ظلمات تو اس وقت بھی تو دعا مانگنی ہے، تو اس سے پہلے مانگ لے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، اور قائل ہو گئے شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے خلاف انہوں نے گواہی دے دی کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ واقعی ہم کافر تھے، یہ اپنے خلاف گواہی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ جب اللہ کی آیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو بندہ دنیا میں غرق ہوتا ہے، تو اس کے لیے انبیاء کی دعا موجود ہے، اللہ جو نعمتیں دی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رسول منکم کا تعلق جن و انس سے ہے یا دونوں سے ہے یا کسی ایک سے ہے؟ منکم کے مجموعہ سے ہے، تو جب مجموعہ میں کچھ بھی کسی ایک سے بھی آ جائے تو مجموعہ تو حل ہو گیا نا، ہے تو منکم دونوں کے مجموعے کے خطاب کہ تم میں سے رسول ہے، اب تم میں سے ایک سے بھی آ جائے تو مجموعہ تو حل ہو گیا نا، تو یہ ہے، لہذا وہ اشکال ہی ختم ہو گیا کہ منکم سے مراد صرف انسان ہو، نہیں جی مجموعے سے ہے۔ تو فرمایا ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، ذالک ان لم یکن ربک، یہ اس واسطے کیا جی کہ یہ ارسال الرسل یہ اس واسطے تھا، ورنہ تو اللہ کسی کو ویسے بھی تباہ تو کر سکتا ہے، اپنے ذہن کے مطابق سوچ لو، ہم نے تمہارے لیے ذہن جو بنایا ہے اس سے سوچ کر چلو، تو اس کے باوجود اللہ نے ارسال الرسل اس لیے کیا ہے کہ اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ بستیوں کو اللہ تباہ کرے وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اور اس کے اہل بے خبر ہوں۔ دیکھو جی اللہ بے خبری سے پہلے انبیاء ضرور بھیجتے ہیں، بے خبر ہو کر کسی کو نہ جی ایک نہ ایک آواز کانوں میں ضرور پڑتی ہے، یاد رکھنا، اور وہ دابۃ الارض کی آواز بھی ہو سکتی ہے، اور دابۃ الارض ضروری نہیں ہے کہ اس کی شکل غیر انسانوں کی ہو جی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، تو عام لفظ بولا زمین پر ایک چلنے والا آئے گا، وہ جانوروں کی شکل میں آئے گا، یا اس سے لفظی معنی مراد ہے یا عرفی معنی مراد ہے؟ لفظی معنی مراد ہو تو کل ما یدب الارض، اور عرفی معنی مراد ہو تو وہ کوئی بھی جانور ہو سکتا ہے، 4 ٹانگوں والا، 2 ٹانگوں والا، تو کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وائرس ہو سکتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، یہاں پر دابۃ الارض کے درس میں ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ کتنے قسم کے دابۃ الارض ہو سکتے ہیں، تو وہ ایک تفصیلی درس ہے ہمارا، تو وہاں پر آپ سن سکتے ہیں جی۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور یہ جی تنبیہ کے اندر وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، یہ تخویف بھی آ گئی، تحذیر آئی، تنبیہ آئی، اب تخویف آ رہی ہے، اب تخویف کے پھر حصص ہوں گے۔ تخویف یہ ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اب ہر ایک کی جو پکڑ آ رہی ہے، ہر ایک جو پکڑا ہوا ہوگا تو کس طریقے سے کوئی تباہ ہوگا، ہلاک کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ اللہ تو بھیج کر رسولوں کو اس کے بعد تباہی کا فیصلہ کرتے ہیں، تو ہر ایک کے اعمال کے اپنے اپنے درجے ہیں،
کوئی کتنے درجے کا مجرم تو کوئی کتنے درجے کا مجرم. وما ربک بغافل عما یعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے ان کے سارے کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں. لہذا اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنی سزا دینی ہے، کس کو بڑی پھینٹی لگانی ہے، کس کو چھوٹی پھینٹی لگانی ہے. سیلاب آئے گا تو کوئی کہاں پر مرے گا تو کوئی کیسے مرے گا، مریں گے سارے. لیکن اللہ کبھی کسی کو پتھروں پر پٹک کر مار دیتا ہے، تو کبھی کسی کو درختوں میں، اللہ یعوذ باللہ، تو کبھی کسی کو صرف پانی میں، اور کسی کو صرف سر کے اوپر مارا ایک پتھر تو مر گیا، اور کسی کو آدھے گھنٹے تک پتھر پڑتے رہے اور مر گیا. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کو اپنے اعمال کے مطابق اللہ کریم اس کو ہلاک کرے گا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بے پرواہ ہے، اس کے باوجود رحمتوں والا ہے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی رحمتیں کرتا ہے. یہ تخفیف دنیا بھی آ رہی ہے. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ. ربک الغنی، اس کی تصویر یوں پیش کی کہ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، اللہ یوں بے پرواہ ہے کہ اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد جس کو رکھے بعد میں جس کو چاہے کر سکتا ہے، بے پرواہ ہے. کما انشاکم، یہ ذوالرحمت کی تصویر ہے. کما انشاکم من ذریۃ قوم آخرین، جس طرح کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اپنی رحمتوں کا خزانہ تمہیں دے دیا ہے. من ذریۃ قوم آخرین، دوسری قوم کی ذریت بنا کر اللہ تمہیں لے آیا ہے. لہذا اللہ تمہیں لے بھی جا سکتا ہے. تو تخویف امکاناً، اب تخویف وقوعاً. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. پہلے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ سے تخویف تھی، اور اس کے بعد تخویف دو حصص میں آئی، ایک امکاناً اور ایک وقوعاً. وقوعاً یہ ہے یعنی امکان سے بھی ڈرتے رہو، کسی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے. انما توعدون لآت، پکی بات ہے بے شک کہ جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے وہ آ کر رہنے والا ہے، یعنی گھڑی آنے والی ہے. وما انتم بمعجزین، اور اس گھڑی کے واقع ہونے پر تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، بالکل بھی، ذرا بھر بھی تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے. کیونکہ فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. کسی نے پہلے آنا ہے تو کسی نے بعد میں آنا ہے. جس لمحہ آئے گا اس لمحے ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اب یہ جی اذکار اربع کے بعد تذکیر، تنبیہ، تخویف، امکاناً و فعلاً، یہ بیان کرنے کے بعد، یعنی یہ بھی چار چیزیں بیان کرنے کے بعد اب آخری آیت آ گئی اہدا کی کہ دیکھو جی یہ اذکار کے بعد بھی ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں. وہاں بھی ہر موضوع پر ایک نہ ایک آخری آیت آتی گئی. اب یہاں اذکار اربع کے بعد آخری آیت آ رہی ہے. اب ظلمات فعلیہ شروع ہونے والی ہیں. تو فرمایا قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اور جیسے ہی قرآن اگلا مضمون شروع کرتا ہے نا، آخری اختتامیے میں اگلے کا اشارہ بھی ہو جاتا ہے. چونکہ اب آگے ظلمات فعلیہ ذکر ہونے والی تھی تو اختتام پر اللہ نے جو وارننگ جاری کی وہ عمل کے لفظ سے جاری کی. قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ. اے قوم والو، جو مرضی کرتے رہو اپنی اپنی جگہوں پر، جس حالت میں تم ہو. انی عامل، میں بھی کر رہا ہوں اپنے اسلام کی جگہ پر. فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار، ان قریب جان لو گے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر، انجام والا گھر کس کے حق میں نکلتا ہے اور کس کے خلاف نکلتا ہے. من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون. لیکن فیصلہ تو ابھی سن لو کہ
ظالموں نے کامیاب نہیں ہونا، اتنا پتہ ضرور ہے کہ ظالموں نے کامیاب نہیں ہونا۔ تو لہذا وَجَعَلُوا لِلَّهِ، یہاں سے ظلمات فعلیہ کا ذکر شروع ہو چکا۔ ظلمات اعتقادیہ تقریباً ختم ہو چکی ہیں، اب ظلمات فعلیہ شروع ہو گئی ہیں کہ مشرک کی، کافر کی، بد عقیدہ کی یا بد عمل کی کچھ نہ کچھ ظلمات ہوں گی، اب ان ساروں کا ذکر آئے گا۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ ظلمات فعلیہ میں دو باتیں بڑی اہم ہوں گی، تو ان دو آیتوں کو پیش کیا۔ پہلے دو آیتیں یہ سن لیں جی، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، ان مشرکوں نے بنایا ہے، مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اعتقاداً تو انہوں نے بنائے تھے نا شرکا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، آیت نمبر 100 میں گزر چکا ہے، وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اب ان شرکاء کے لیے نصیب مفروضہ، حصے مقرر کرتے ہیں، تو یہ شرک فعلی کی طرف اشارہ ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اور یہ بناتے ہیں اللہ کا ایک حصہ اپنی کھیتی سے جو نکلا، جانوروں سے جو نکلا، ایک حصہ بناتے ہیں اللہ کے لیے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا حصہ ہے، لیکن ان کے اپنے خیال میں، حقیقت میں تو نہیں نا، اللہ حقیقت میں مشرک سے لیتا ہی نہیں ہے۔ یہ هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، مشرک سے لینا تو درکنار، اللہ تو فاسق سے بھی نہیں لیتا، جس طرح کہ سورہ توبہ میں فرمایا، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ، سورت کا نام سورت توبہ، آیت نمبر 53، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا تم نہ خوشی سے خرچ کرو، لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سے کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، تم ہو فاسق قوم، تم تو فاسق ہو، اللہ تم سے قبول نہیں کرتا۔ جی اللہ یہاں کافرین کا لفظ بھی بول سکتا تھا، اگرچہ یہاں فاسقین سے کفار و مشرکین آپ مراد لیتے ہیں نا، تو وہ تو اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے، ٹھیک ہے اعلیٰ درجے کا فرد ہوگا، لیکن فسق کے معنی کو بے معنی تو نہ کرے نا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، کیوں جی فاسقین پر فتویٰ لگا، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله ورسوله، اس لیے ان سے ان کے نفقات، اس کا مطلب ہے خرچے کریں گے، ان کے نفقات اس لیے قبول نہیں ہوتے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا کفر کر چکے ہیں، اعتقاداً بھی عملاً بھی کفر کر چکے ہیں، لیکن پڑھتے تو نماز ہے، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نمازوں میں آتے ہیں تو ہارے جی، یعنی سستی کے ساتھ آتے ہیں، نمازوں کے ارکان کو، اوقات کو، افعال کو، اقوال کو، ہر چیز میں سستی سستی، وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور یہ بڑے برے دل سے نہ چاہتے ہوئے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ کہتے اپنے آپ کو دیندار ہیں، کہتے دیندار ہیں، ان کے لیے اللہ نے تکذیبات الالہیہ کے اندر پورا علاج کیا ہے۔ تکذیبات الالہیہ یعنی سورہ الماعون کے اندر، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یعنی دینداروں میں اصلی دیندار کون ہے اور نقلی دیندار کون ہے، یہ صورت ان کا علاج کرتی ہے۔ اللہ تو ایسوں سے بھی قبول نہیں کرتا، جبکہ مشرک کیا کہتے ہیں، یہ اللہ کے نام کا حصہ، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے ٹھاکروں کے نام کا بول،
اپنے شرکاء کے نام، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کے نام کے بول نکال لیتے ہیں، اپنے پیر صاحب کے نام کا بول اور حصہ، یہ اللہ کا حصہ، یہ حضرت پیر سائیں کا حصہ۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ۔ مشرک کی تقسیم ویسے بھی ٹیڑھی ہے، لیکن ٹیڑھے میں بھی ٹیڑھا ہے، کم از کم ٹیڑھے کو تو ٹیڑھا رکھتا نا، ٹیڑھے کو بھی اس کے اندر بھی سیدھا نہیں چلتا، مزید اس کے اندر کیا کرپشن کرتا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو اللہ کا حصہ، جو اپنے شرکاء کا حصہ نکالا تھا، فلا یصل الی اللہ، وہ اللہ کے حصے میں شامل نہیں ہونے دیتا۔ وما کان للہ، اور جو اللہ کا حصہ پڑا ہوتا ہے، فہو یصل الی شرکائہم، وہ اپنے ٹھاکروں کے حصے کے ساتھ ملنے دیتا ہے۔ کیوں اللہ کے نام والا فرض کرو حصہ پڑا ہوا ہو تو اس کے دانے ادھر گر کر آ رہے ہو تو آنے دو، اور اگر پیروں فقیروں کے نام کا حصہ اس کے دانے ادھر چلے جائیں تو ہوئے 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 دھیان یوں نہ کریں، لہٰذا اس کو الگ کریں۔ اللہ کے نام والا حصہ ختم ہو جائے، پیروں کے نام والا حصہ پڑا ہوا ہو، اب اللہ کے نام پر مانگنے والا آ جائے تو کہتے ہیں نا ختم ہو گئی ہے، وہ تو پیروں کا بول پڑا ہوا ہے۔ اچھا پیروں کے نام کا بول ختم ہو جائے اور ایک اور فصلی بٹیرا پیر آ جائے مانگنے کے لیے اور کہے میرا حصہ تو اس دفعہ تم نے نکالا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں اللہ والا حصہ پڑا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اٹھا کر اس فصلی بٹیرے کو دے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کم از کم یہ بھی تمہارا ایک جھوٹ تھا، لیکن جھوٹ پہ جھوٹ تھا۔ ساء ما یحکمون، بڑے گندے فیصلے کرتے ہو، ایک تو فیصلے گندے، اور گندے فیصلے بھی کوئی اچھے کر کے نہیں کرتے بلکہ وہ بھی برا کر کے کرتے ہو۔ ساء ما یحکمون وکذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم، یہ ان کی ظلمات فعلیہ کا دوسرا حصہ۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، یعنی معاملات کے بھی برے ہوتے ہیں گھروں میں، کہ دیکھو بہت سارے مشرکین کو ان کے شرکاء نے خوبصورت کر کے دکھا رکھا ہے۔ من المشرکین، مشرکین میں سے بہت ساروں کو ان کے شرکاء نے خوبصورت کر کے دکھا رکھا ہے۔ کیا قتل اولادین، اپنی اولادوں کو قتل کرنا، اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے اپنے شرکاء کے نام پر۔ پتہ نہیں یہ کتنی بستیوں میں ہوتا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں میں ہوتا تھا، اور آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ قتل اولادہم، بچوں کو مارنا شیطان کے نام پر۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کے لیکس نکلے ہوئے ہیں نا آج کل، تو یہ مارتے ہیں بچوں کو، ذبح کرتے ہیں یہ ظالم، اور خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کھاتے بھی ہیں اپنے شرکاء کے نام پر۔ حالانکہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا، یا تو مشرکین مکہ کو کوئی فعل تھا اپنے شرکاء کے نام پر بلی چڑھانا، ان کی قربانی چڑھانا، یا پھر یہ کہ ان کے کوئی مخصوص فرقے تھے جو کہ قتل کرتے تھے ان کے شرکاء کے کہنے پر۔ ہندو مت، بدھ مت میں تو یہ اکثر ہوتا تھا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، یہ ظلمات کفار ہیں، اہل احوا کی ظلمات فعلیہ ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، تاکہ ان کو ہلاک کر دے۔ بڑا خوبصورت جو کرتے تھے، تاکہ ان کو ہلاک کر دے۔ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور تاکہ ان پر ملا جلا دے ان کا دین۔ ان کے شرکاء ان کو خوبصورت کرتے تھے، یا شرکاء کی محبت میں وہ آ کر، شرکاء کی محبت میں آ کر وہ چیز کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے ان کے شرکاء نے ان کے لیے خوبصورت کیا تو نہیں انہوں نے، لیکن ان کی محبت میں آ کر شیطان یہ کام کرا رہا تھا نا، تو اصل تو عبادت شیطان کی ہو رہی تھی۔ تو یوں زین لکثیر من المشرکین قتل اولادہم لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاک کرے۔ اب قتل اولادہم کی صورتیں، لیردوہم ایک ہے ہلاک کرنا، اور دوسرا کیا ہے ولیلبسوا علیہم دینہم، ان پر دین خلط ملط کر دینا۔ ایک ہے قتل جسمانی اور ایک ہے قتل روحانی۔
تو یہ شیطان کے کہنے پر قتل روحانی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بچے کو جب دین کی تعلیم نہ دی، زمین پر وہ آیا تھا، حتیٰ کہ جانوروں کا جو بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی والدین اس کے اپنے آداب سکھانے لگ جاتے ہیں جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا مرغی کا بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے جس طرح کے مرغی کرنے لگ جاتی ہے، خرگوش کا بچہ بھی اسی طرح زمین کو ریدتا ہے جس طرح کے اس کے ماں باپ کو رید رہے ہیں، یعنی وہ اپنے طور طریقوں اور آداب سے واقف ہیں۔ ایک انسان ہے کہ اس کے ماں باپ نے قتل کر دیا، یہ آیا ہے زمین پر کس مقصد کے لیے، وہ مقصد ہی اس کو نہیں سمجھایا جاتا جی۔ تو آیا تھا زمین پر ایک اللہ کا بندہ بننے کے لیے، ساروں کا بندہ بن گیا، کاروبار کا بندہ بن گیا، رزق کا بندہ بن گیا، اپنے آفیسروں کا بندہ بن گیا، شیطانوں کا بندہ بن گیا، زمینوں کا بندہ بن گیا، لیکن ایک نہیں بنا تو اللہ کا بندہ نہیں بنا۔ تو یوں کر کے ان کا گویا ہونا نہ ہونا برابر رہا۔ اگر قتل کر دیتے اور ہلاک کر دیتے تب بھی اللہ کا بندہ نہ ہوتا یہاں، اور اسی طرح اب بھی اللہ کا بندہ بن کر تو نہیں ہے، تو قتل اولادہم ہو رہا ہے۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، تو کتاب اللہ کی جو آیت ہے، اس آیت کے جتنے بھی افراد ہیں اس افراد کو ختم نہیں کرنا۔ تو شرکاء نے ان کے لیے خوبصورت کیا ان کے اولاد کا قتل کرنا، تو وہ مشرکین لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم، اپنے اولاد کو ہلاک بھی کرے اور اپنی اولاد کے دین کو تباہ بھی کرے۔ تو اب لیردو کا فاعل کون بنے گے جی؟ مشرکین، یا پھر شرکاء اس کا فاعل بنیں گے تب بھی تو اس آیت کے افراد میں سے ہیں۔ لیردوہم، انہوں نے خوبصورت کر کے دیا ان کو ان کا قتل کرنا، تو شرکاء ان سے یہ ظلمات اس لیے کرواتے ہیں لیردوہم، تاکہ ان کو ہلاکت میں ڈال لیں اور تاکہ ان کے دین کے اندر التباس پیدا کر دیں۔ کہیں گے اللہ کے نام پر یہ تم کام کر رہے ہو، لیکن حقیقت میں وہ شیطانوں کو خوش کیا جا رہا ہوگا۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم دینہم ولو شاء اللہ ما فعلوا، بچوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو بندہ کہتا ہے یا اللہ ان کو ہاتھوں کو روک، اللہ فرماتے ہیں میں اگر چاہتا تو ان کو روک دیتا، ان کی تو جرت ہی نہیں تھی، ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ فذرہم وما یفترون، لیکن تو چھوڑ ان کو اور ان کے کرتوتوں کو۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ بچوں کو مار رہے ہیں اور اللہ کی مدد بچوں کے ساتھ نہیں آ رہی۔ اللہ فرماتے ہیں لو شاء اللہ ما فعلوہ، میں چاہتا نا تو یہ نہ کر دے۔ صرف بچوں کو نہیں بلکہ جانور ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی تو اللہ کے ایک نظام جاری ہے، تو وہاں پر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہی اللہ کی مدد ہے۔ فرمایا تم ہمارے معاملات کو چھوڑ، فذرہم وما یفترون، تو ان کو اور ان کے کرتوتوں کو اور ان کے جھوٹوں کو چھوڑ، باقی ہم ہیں۔ تو اس وقت جب آپ کے سامنے وہ کیفیت واضح کر دی جائے نا، جس وقت وہ کافر مشرک ظالم کسی بچے کو مار رہا ہے یا بڑا جانور کسی چھوٹے جانور کو کھا رہا ہے وغیرہ ذالک، تو اس وقت اگر وہ کیفیت واضح کر دی جائے نا، تمہارا بھی فیصلہ یہی ہوگا کہ یوں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ اس بچے کو کسی اور جگہ لے جانا چاہتے ہیں اور اس پر کیس بن رہا ہے۔ فذرہم وما یفترون، کیونکہ اللہ والے کام اس میں ہاتھ تو نہ ڈالیں۔ وقالوا انعام وحرث حجر، تو اسی طرح یہ آپ کو وہ بھی عقلی اعتراض کا حل ہو گیا جو ملحدین کرتے ہیں کہ دیکھو جی بچہ ہے، اس کو کافر کرنٹ لگا رہی ہیں، پھر بھی خدا ہوتا تو اس کو آتا نہ مدد کرتا۔ بچوں کو مارا گیا ہے شام کے اندر اور اسی طرح برما کے اندر اور ابھی غزہ کے اندر، بڑا زیادہ مارتے ہیں یہ، تو خصوصاً بچوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا، یہ وہ خوش ہوتے ہیں، وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ملحدین کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک کرنٹ لگا رہا ہے بچے کو، اب بچے کا کیا قصور ہے، چلو اب خدا نے اس کی مدد کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا پہلے تو یہ طے کرتے ہیں نا کہ کرنٹ لگانا کیا یہ سزا ہی ہوتی ہے؟ اس نے کہا تو ہاں نہیں سزا ہے تو نہیں۔ میں نے کہا ڈاکٹر بھی جب آپریشن کرتے ہیں تو اس میں ایک حصہ کرنٹ لگانے کا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے تو صحیح، تو یہ تعمیر کے لیے ہوتا ہے یا تخریب کے لیے ہوتا ہے؟ کہا ہے تو یہاں تعمیر کے لیے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کرنٹ لگانا تعمیر کے لیے بھی
ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر بحث کریں کہ یہ تخریب کے لیے ہی ہے۔ اگر آپ یہاں متعین کر دیں، آپ کہیں یہ تخریب کے لیے ہے، میں کہوں گا تخریب کے لیے اس کی نسبت اور تعمیر کے لیے ہے بچے کی نسبت، کیونکہ ہو سکتا ہے بچے کے اندر اللہ کریم کوئی ایسی فیسیلٹیز پیدا کر رہے ہوں، کوئی ایسی فیچر اللہ اس کے اندر پیدا کر رہے ہوں جو بچہ بچ گیا تو بچے کے اندر وہ چیزیں، وہ پاورز آ جائیں گی جو وٹامنس کے ذریعے بچے کے اندر پیدا کرنی تھی، تو اللہ اس ذریعے سے پیدا کر رہے ہیں، تو اس میں بچے کا ظاہری فائدہ ہو، ماں مارتی ہے یا بچہ بھوکا ہوتا ہے یا اس قسم کی چیزیں، یہ بچے کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، رونا کہ نہیں ہوتا؟ تو بظاہر ایک قسم کا درد ہے، لیکن حقیقت میں تو اس کے لیے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ بچے کو ٹیکا لگا رہے ہوتی ہیں تو وہ بھی تو اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر وہ مر رہا ہے یا فوت ہو رہا ہے تو وہیں پر اسی کے رونے کے اندر اور اسی کے خلیات کے اندر ایک اللہ ایسا وائرس چھوڑیں گے جو اس کے لیے عذاب بن رہا ہے۔ کہاں یہ تو ہے۔ میں نے کہا پھر اللہ والے کاموں میں کیوں دخل دیتے ہو؟ ابھی تو بندوں کو بھی جواب پورا نہیں دے سکتے، اللہ کے کاموں میں دخل نہیں دینا۔ تو فرمایا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کو چھوڑ، اگر اللہ چاہتا نا یوں کر تو کوئی نہیں سکتا تھا، اور اللہ نے چاہا ہے، کئیوں کو بچایا بھی ہے۔ جہاں اللہ کی چاہت ہوتی ہے تو وہاں پورے کے پورے جہازوں کے جہاز ڈوب جاتے ہیں، ایک تختے پر بچہ بچ جاتا ہے۔ وہ کہانی بنی ہوئی ہے نا اسرائیلیات کی کہ اسرائیل امین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی دکھ بھی لگا ہے کسی کی روح نکالتے ہوئے؟ کہاں جی دکھ لگا ہے، دو بندوں پر بڑا دکھ لگا ہے۔ کہ ایک اس بچے پر جس بچے کی ماں بھی دریا میں غرق ہو گئی، لیکن یہ بیچارہ ایک پھٹے پر بچ گیا تھا، ایک بچہ تھا، تو مجھے حکم ملا کہ اس کی ماں کی روح نکال لو۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ بھائی اس بچے کو بھی اتنے بڑے سمندر دریا میں کون سنبھالے گا، اور دوسرا اس آگ بادشاہ کی روح نکالی ہے، اور شداد کی جنت مشہور تھی کہ اس نے زمین پر ایک جنت بنائی تھی، ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور کئی مزدوروں لاکھوں انسانوں کو کام پر لگایا، دنیا کا سارا سونا اکٹھا کیا وغیرہ وغیرہ، مشہور ہے۔ تو شداد نے جنت بنائی تھی، اگر صبح روشنی نکلتی نا سورج تو اس کی دیواروں کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، اتنی کرنیں کہتے ہیں نکلی۔ تو اس نے بڑے انتظامات کیے اس زمانے کے، لیکن جس دن پہلے دن بیچارہ دیکھنے گیا نا تو حکم ملا اس کی روح قبض کر لو۔ تو کہا تھوڑا سا خیال آ رہا تھا کہ کم از کم شیطان تھا دیکھ تو لیتا ایک دفعہ۔ کہا اس کو جواب دیا گیا کہ یہی وہ بادشاہ وہ بچہ تھا، اور جس کو تختے پر تو اکیلا چھوڑا ہے نا، یہ اتنا بڑا کافر بن گیا کہ شداد بن گیا۔ تو یہ مشہور ہے ایک مثال کے طور پر واقعہ کہ یہ اللہ کے کاموں میں تم دخل نہ دو۔ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، ان کی کیا حیثیت ہے، یہ کس باغ کی مولی ہیں، اللہ چاہتا تو یوں کرتے نا، لیکن اللہ بچوں کے لیے بھی اچھا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت۔ اور ابھی بھی غزہ کے بچوں کو مارا جا رہا نا، ایک مظلوم ماں کا خواب وائرل ہوا، آپ نے شاید سنا ہو۔ کسی نے کہا کہ اس نے بتایا کہ میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا ہے۔ خواب مبشرات ہوتی ہیں مومن کے لیے، حدیث پاک میں آیا، کہا میں نے اپنے بچے کو خواب میں دیکھا کہ تو بام میں اڑ گیا تھا، تو کہاں چلا گیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا بام شام کا کیا، میں کھیل رہا تھا اور اچانک میں نے دیکھا میں جنت میں کھیل رہا ہوں، اچانک میں نے دیکھا، مجھے وہاں کا کوئی پتہ نہیں کہ کیسے میں وہاں سے یہاں آیا، اللہ نے ایک جگہ معدوم کر کے دوسری جگہ موجود کر دیا۔ تو فرمایا کہ لو شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما يفترون۔ اچھا جی، ان کی ظلمات فعلیہ کے دو حصے آپ نے سن لیے نا، اب ہر حصے کی تفصیل۔ اب تفصیل اول فرمایا وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم
یہ غیر اللہ کے نام کے حصے نکالنے کی ایک صورت یہ بھی ہے، وہ کہتے تھے یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے حجر، یہ ممنوع ہوگی، اس کھیتی اور اس بچے کا نام ہوگا حجر۔ کیوں بھائی؟ لا یطعمها الا من نشاء بزعمهم، ان کو نہیں کھائیں گے مگر وہی جسے ہم چاہیں گے۔ تو یہ کیوں شریعت بنا رہے تھے؟ کہ بزعمهم، ان کے اپنے خیالات فاسدہ جو تھے۔ وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانور ایسے بناتے تھے کہ جن کے پشت یہ حرام کر دیتے تھے کہ بھئی ان پر چڑھنا، ان پر بیٹھنا، ان پر سواری کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں جی؟ بس اپنے خداؤں اور بتوں کے نام پر۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افتراء علیہ، اور کچھ جانور ایسے تھے جن پر اللہ کا نام پڑھتے ہی نہیں تھے، یا ذبح کرتے ہوئے یا ویسے بھائی جو غیر اللہ کا ہو جائے نا اس پر اللہ کا نام نہیں پڑھتے، یا ذبح کرتے ہوئے نہیں پڑھتے تھے، کوئی بھی اس کی صورت بنتی ہو۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، کچھ بھی یہ کرتے تو سارا افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ بولتے ہوئے۔ سیجزیہم بما کانوا یفترون، ضرور اللہ ان کو بدلہ دے گا اپنے ان کے جھوٹ کا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا۔ تفصیل اول ہی چل رہی ہے دوسری آیت۔ ایک کام یہ کرتے تھے اور دوسرا یہ وقالو، اور کہتے ہیں ان جانوروں کے پیٹوں میں جو ہے خالصۃ لذکورنا، ہمارے مرد ہی کھائیں گے، یہ ہمارے مردوں کے لیے خالص ہے، یعنی ہمارے مرد ہی ان کو کھائیں گے یا ان کے اوپر بیٹھیں گے یا کچھ بھی کریں گے۔ ومحرم علی ازواجنا، یہ حرام ہے ہمارے جوڑوں پر یا ہماری عورتوں پر، یہ حرام ہوگا۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر وہ مردار ہو جاتا وہ سارے اس کے برابر کے شریک ہو جاتے، کھانے کے اندر یا اس کے حصص کرنے میں یا اس کی قیمتیں بنانے میں، کچھ بھی۔ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، اللہ ان کو ان کی تقریروں کی سزا دے گا۔ یہ جو توصیف کر رہی ہیں نا، صفتیں اپنی طرف سے بنا رہی ہیں، تو یہ ساری کی ساری غیر اللہ کے نام پر ہی سارے کام کر رہی ہیں، اللہ ضرور ان کو بدلے دے گا۔ انہو حکیم، کب بدلہ دے گا؟ جب اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ کہاں بدلہ دے گا؟ کتنا بدلہ دے گا؟ کیسے بدلہ دے گا؟ علیم، جاننے والا ہے ہر ایک کے کرتوت کو۔ اب تفصیل ثانی، قد خسر الذین قتلوا اولادہم، اچھا اپنی اولاد کو کیوں مارتے تھے؟ اس کی کیا تفصیل ہے؟ فرمایا بڑا نقصان اٹھاتے تھے جنہوں نے اپنی اولادوں کو مارا، سفہن، نادانی میں، بے وقوفی میں، بغیر علم، نہ سمجھ بن کر۔ اگر کوئی ان کو سمجھاتا تمہاری اولادیں کیوں خواہ غیر اللہ کے نام پر مرتے ہو، یہ بیوقوف ہی بیوقوف تھے، کوئی بیوقوف کو کون سمجھائے؟ صفحاً بغیر علم، اپنی اولادوں کو مارا بیوقوف بن کر، اپنی اولادوں کو مارا بیوقوف بن کر، یا اپنی اولادوں کو مارا بیوقوف بنا کر۔ صفحاً یعنی اپنی اولادوں کو مارا صفحہ میں، تو کیا جی بیوقوف بنایا، اللہ کے دین سے دور کیا، یہ بھی تو ایک قتل تھا۔ پچھلے تفصیل پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ صفحاً بغیر علم، بغیر علم کے، بغیر کسی دستور کے ان کو بے وقوفی میں ڈال دیا۔ وحرموا ما رزقهم اللہ، اور انہوں نے حرام ٹھہرایا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا، علم جسمانی رزق، اس کو انہوں نے حرام ٹھہرایا، جس کی تفصیل آپ پڑھ چکے۔ روحانی رزق جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، انہوں نے حرام کر دیا تھا۔ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ، میں نے کہا نا کتاب اللہ کے لفظ کی وسعتوں کے پیچھے چلتے ہی چلتے جائیں، وسعت کو کبھی چھوڑے نہیں، اپنے ذہن کے مطابق
لفظ کو قید نہیں کرنا، بس اس موضوع کو آپ نے سمجھ کر رکھنا ہے انشاءاللہ۔ تو فرمائے افتراء علی اللہ قد ضلوا، سو وہ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، وما کانوا مہتدین، بڑے بڑے یہ فلاسفر تھے، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے وزیر وزراء ہیں، بڑے حاکم ہیں، آخر کچھ تو ٹھیک ہوگا، کسی طریقے سے تو کچھ تو قانون ٹھیک ہوتا ہے۔ قد ضلوا کا اشارہ کیا، غلط تھے، وما کانوا مہتدین کا اشارہ کیا، کسی پوائنٹ پر بھی وہ راہ ہدایت یافتہ نہیں تھے، راہ پانے والے نہیں تھے۔ تو فرمایا قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات۔ اچھا جی، یہاں پر ان کے جو ظلمات فعلیہ آئیں نا، تو جب بھی ظلمات شروع ہوتی تھیں تو اس سے پہلے نور و صفات آیا کرتا تھا۔ اب جب ظلمات فعلیہ شروع ہوئی نا تو اس سے پہلے نور و صفات موجود نہیں تھا، کیونکہ وہ علی وجہ الاتم بیان ہو چکا ہے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، ہر طریقے سے بیان ہو چکا ہے نور و صفات۔ ان صفات کا تقاضا یہی تھا کہ ظلمات اعتقادیاں ہوں یا ظلمات فعلیاں ہوں، کسی کی کوئی بھی راہ نہیں چلتی، ساروں پر علی وجہ الکمال رد ہو گیا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، اب اس کے بعد اللہ نے اپنی ایک صفت انشاء، کیا جی، صفت انشاء کا ظہور کرایا ظلمات فعلیہ کا رد کرنے کے لیے۔ یہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اس لیے ایک ہی دفعہ ہوگا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، پھر اس کے بعد وَمِنَ الْأَنْعَامِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، ہے جی، تو یہ صفت ایک ہی قرار دی گئی، کیا جی، صفت ایک ہی ہوگی۔ تو اب یہ صفت انشاء کا یہ اللہ کریم اظہار فرما رہے ہیں مزید رد کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بھی آ جائے کہ اللہ کے حلال کو انہوں نے حرام کیا تھا، اللہ نے کتنے ان کے لیے مفید چیزیں بنائی تھیں۔ اگرچہ صفات تقدیریہ میں ان کا ایک گنا ذکر آ چکا ہے، اور اب اللہ نے اس کی تفصیل بھی کی ہے۔ صفات تقدیریہ کے اندر صفت انشاء تھی ایک جی، تو فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهٌ وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں، جبکہ یہ تم نے غیر اللہ بنا رکھے ہیں جنہوں نے حلال چیزوں کو بھی تمہارے لیے ممنوع کر دیا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات بنائے ہیں عرش والے، وغیر معروشات، بغیر عرش والے۔ کوئی ایسے تھے جو چھتیں بنا دیتے ہیں، ایسے ایسے باغات اللہ نے بنائے، مثلا انگور کا، اور کچھ ایسے ہیں جو چھتیں نہیں بناتے اور درختوں کی شکل میں وہ باغات ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وَالنَّخْلَ، جو درخت کبھی کہنا نہیں بنتا، کہو تو درخت ہے، کہو تو وہ بیل ہے۔ اب یہ درخت ہے یا بیل ہے، کیا چیز ہے؟ وَالنَّخْلَ، یہ الگ حصہ ہے۔ اگر درخت کہیے تو اس کا تو تنا ہوتا ہے، اور اس کا تنا ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ شاخیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں ساری۔ تو فرمایا کہ والنخل، اللہ نے کھجور کو بھی بنایا ہے، جو معروشات اور غیر معروشات کے درمیانی حصہ ہے، اور کبھی معروشات بھی بن جاتی ہے، بڑی بڑی چھت کا کام کرتا ہے جی، اور کبھی صرف درخت کا کام کرتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شکلیں ہیں۔ والنخل والزرع، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کھیتی کو، مختلفاً اکلہ، جس کا پھل مختلف ہوتا ہے، رنگت میں بھی اور ذائقے میں بھی۔ والزیتون والرمان، اللہ نے زیتون کو بھی بنایا، حالانکہ یہ درختوں میں تھا، لیکن یہ
تیل کا بھی کام کرتا ہے، والزیتون اس کو الگ کر کے بتایا، والرمان یعنی ایک اس کے الگ جنس بنا دی، والرمان حالانکہ یہ بھی درخت میں تھا لیکن یہ باقاعدہ طور پر خوراک کی تکمیل کا کام کرتا ہے، پوری خوراک ہے۔ اگر کسی نے رمان کھا لیا تو سمجھو اس کو آج روٹی نہ دو۔ والرمان متشابہا وغیر متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور کوئی ایسے ہیں جو جدا جدا بھی ہیں، یا تو ایک ہی جنس کی چیزیں پکڑ لو تو وہ بھی متشابہا وغیر متشابہ، یا پھر دو جنسیں آپس میں لے لو وہ بھی آپس میں متشابہ ہوتے ہیں، اور آم اور آلو ایک جیسے لگتے ہیں لیکن سائز میں رنگتیں مختلف ہیں۔ تو متشابہ وغیر متشابہ کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ، اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال کیے ہیں، اس کے پھل بھی کھاؤ، لیکن جب پھل آئے تو ایسا نہ ہو کہ پہلے سے کھانا شروع کر دو تو طبیعت بھی خراب ہو جائے، یعنی اس کی جب حیثیت پوری ہو جائے تو اس وقت کھاؤ۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ اور اس کے کاٹنے کے دن اس کا حق بھی پورا پورا دو، یعنی اللہ کا حصہ ہے جو کہ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو وہ عشر وغیرہ۔ ولا تسرفوا اور بے جا خرچ نہ کرو، فضول خرچیاں بھی نہ کرو، انہ لا يحب المسرفین اللہ فضول خرچ کو پسند نہیں کرتا، جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنے میں ہی استعمال کرے۔ ومن الانعام حمولۃ وفرشا اللہ کی صفت انشاء کا ظہور ہوا، جانوروں پر کچھ اللہ نے بنائے ہیں بوجھ اٹھانے والے، تو کچھ اللہ نے بنائے ہیں فرشن فرش بنانے کے لیے۔ کیا مطلب؟ تم ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہو، کوئی ہے جن کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے ہو وہ تمہارا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تمہارے لیے باقاعدہ سواری کا انتظام کرتے ہیں، مثلا گدھا بنایا اور گھوڑا بنایا، اور کچھ ایسے ہیں جو دونوں کام کر سکتے ہیں، جی مثلا خچر بنایا۔ تو یہ اللہ کریم نے تمہارے لیے بنائے، ان کے لیے بچھونا بھی بن گئے، اور کچھ ہیں جو سامان اٹھانے والے ہیں۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا یا پھر فرشا کا معنی جو زمین سے لگے رہتے ہیں، کیا مطلب؟ وہ تمہارے لیے دودھ وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، وہیں پر ہی لگے رہتے ہیں۔ کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ کھاؤ نا وہ چیزیں جو اللہ نے تمہیں کھانے کو دیے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور ان چیزوں میں شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا۔ شیطان کا کوئی ایک قدم ہے، کئی قدم ہیں، غیر اللہ کے نام پر حصے نکالنا، حلال و حرام کرنا، بیچنے میں، خریدنے میں، استعمال کرنے میں، شیطان کے بہت سارے قدم ہیں۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وہ تمہارا دشمن ہے لیکن چھپا وار نہیں کرے گا، یاد رکھنا، سامنے آ کر وار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہیں غفلت میں آ کر لے ڈوبے گا یا تم سے بے اختیار کر کے تمہیں لے جائے گا، نہ بلکہ تمہیں صاف پتہ چل رہا ہوگا حلال اور حرام کیا ہے۔ یا تم خامخواہ نہ پڑھو تو تمہاری مرضی، وقت نہ دو تمہاری مرضی، وہ تو پھر گمراہ کرے گا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ حمولہ اور فرشہ کے علاوہ بھی اللہ نے ان کے 8 قسمیں بنائی ہیں۔ من الضأن بھیڑوں میں سے 2، ومن المعز اور بکریوں میں سے 2، یعنی مذکر اور مؤنث۔ کوئی ہے جو اون والے اور کچھ ہیں جو بالوں والے، تو ان کا قبیلہ اگرچہ ایک ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، لیکن اس قبیلے کے اندر پھر ان کے 2 بطن ہو جاتے ہیں، ایک اون والا اور ایک بغیر اون کے۔ تو فرمایا من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل آذکرین حرم ان دونوں کا قبیلہ تو ایک ہے، شاط دونوں کو لگتی ہے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین قل فرما دیجئے میرے پیغمبر کیا دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں تم پر؟
کیا چیز حرام ہے؟ اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ بچہ جس پر مشتمل ہے ارحام الانثیین، دونوں مادہ کے رحم جس پر مشتمل ہے وہ حرام ہے۔ کیا اللہ نے حرام کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ تم جو اپنی طرف سے حلال و حرام بنا رہے ہو، اب اللہ نے یہ تو 8 چیزیں بنائی ہیں، ان 8 چیزوں میں کہ مذکر تمہارے اوپر دونوں کے حرام ہے، مؤنث تمہارے اوپر دونوں حرام ہے، کیونکہ پہلے تو کہہ رہے تھے نہاد الانام خالصۃ لذکورنا، جب ان کے مذکر اللہ نے یا ان کے مؤنث حرام نہیں کیے تو تمہارے مذکر اور مؤنث پر کیوں حرام ہو گئے؟ خواہ اپنی طرف سے بنا دیا تم نے۔ ہاں جی، نبئونی بعلم، اور انہوں نے کہا تھا نا کہ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام، یہ جو اپنی طرف سے تم نے بنایا تھا، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہیں، یعنی ان کے اعتقاد کو تلمیح بھی دی جا رہی ہے، ان کے اعتقاد کو چھیڑا بھی جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ بتا کر نبئونی بعلم، بتلاؤ مجھے، لیکن کوئی سند تو ہونی چاہیے، کوئی دلیل تو ہونی چاہیے، بے دلیلہ مسلک تو ویسے بھی یتیم ہوتا ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، اب بڑوں کا قبیلہ آ گیا، حدج کا قبیلہ، تو یہ حدج کا قبیلہ اور پھر بدن کا قبیلہ، ان میں سے 2 بڑے اللہ نے بنائے، یعنی اونٹ اور گائیں، وَمِنَ الْإِبِلِ، اور اونٹوں میں سے بھی 2، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور بکر میں سے بھی 2، اور پھر بکر کا جو قبیلہ ہے یہ جاموس کو بھی شامل ہے اور دوسروں کو بھی شامل ہے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ، پوچھیے میرے پیغمبر، ان کے دونوں نر اللہ نے حرام کیے ہیں یا ان کی دونوں مادہ حرام کیے ہیں، یا ان کے وہ چیز وہ بچے حرام ہیں جو ان کی ماداؤں کے رحم مشتمل ہوتے ہیں جن پر وہ حرام ہے؟ کیا حرام کیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ خواہ اپنی طرف سے بنا رکھا ہے تم نے۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، اگر نقلی دلیل نہیں ہے تو پھر دلیل وحج تو ہوگی تمہارے سامنے۔ اللہ نے وحی کی ہے تمہیں، اللہ نے تمہیں کوئی تاکیدی حکم کیا ہے، تم اس وقت کھڑے تھے کیا؟ بتاؤ، خود بتایا اللہ نے تمہیں آ کر، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، نقلی دلیل میں تو ہے نہیں، اور تو دلیل واحد بھی تمہارے پاس ہے نہیں، اور عقل تمہارا کام ویسے ہی نہیں کرتا، تو فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو حلال و حرام میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بول رہا ہو۔ نفی شرک فعلی ہو گئی، اللہ پر جھوٹ بولنے والوں تم سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ لیذل الناس بغیر علم، اللہ پر اس لیے جھوٹ بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے بغیر علم۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ نہیں کام بننے دیتا ظالم قوم کے۔ ظالم قوم جھوٹ تو بولتی رہے گی لیکن میدان دلیل میں آئیں گے تو رسوا ہو جائیں گے، اللہ ان کے کام نہیں بننے دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اب اہدا آ گیا، اہداء الاہتداء آ گیا ان ظلمات فعلیہ والوں کو بھی۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر۔ قل فرما دیجئے میرے پیغمبر، میری وحی میں تو اور کچھ نہیں ہے، اور کچھ نہیں ہے عادی امور میں، اور کچھ نہیں ہے عادی امور میں، محرم حرام علی طاعمی، کیونکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا غیر عادی امور، ان کے بھی تفصیل آ گئی نا، منخنقہ والموقوذہ والمتردیہ، یہ کبھی کبھار پیش آتے ہیں نا، یہ عادی چیزیں نہیں ہیں۔ عادی امور میں تو یہی حرام ہے، کھانے والا جب بھی کوئی کھائے گا تو اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہے، الا ان یکون میتا، مگر یہ کہ میتا ہونا بھی تو عادی امور میں سے ہے، کوئی چیز بھی مردار تو ہو سکتی ہے نا، یہ عادتاً ہے، کیونکہ ایک چیز زندہ ہے تو اس پر عادتاً موت بھی تو آئے گی۔ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا،
یا بہتا ہوا خون یہ حرام ہے، او لحم خنزیر یا خنزیر کا سارا گوشت حرام ہے، فإنہ رجس کیونکہ یہ آدھی چیزیں ناپاک ہیں، جو ناپاک ہو وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے، لہذا تمہارے صحت کے لیے کراہت اس میں ہوگی، ناپسند ہوگی، پاک نہیں رہے گی۔ او فسقن یا میں پاتا ہوں اپنی وحی میں جو حرام ہے وہ فسق ہو تو حرام ہے، احل لغیر اللہ بہ، یا عادی امور ہو یا فسق ہو، احل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام پڑا جائے، قل لا اجد فیما اوحی الی محرما او فسقا، یا حرام ہو عادی طور پر، یہ میں پاتا ہوں اپنی وحی میں، یا پھر وہ فسق ہے تو فسق ویسے بھی حرام ہوتا ہے، فسق ویسے ہی حرام ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا نام اس میں پڑھ دیا جائے، احل لغیر اللہ بہ، یہ چیزیں میری وحی میں ہیں، یا کوئی فسق ہوگا یا عادتاً حرام ہوگا، یہ میری وحی میں ہے، باقی وحی تمہاری اپنی بنائی ہوئی ہیں، باقی تمہارے اپنے جھوٹ بنائے ہوئے ہیں۔ فمن اضطر غیر باغ، ان دونوں چیزوں کے ساتھ یہ بھی تفصیل ہے کہ اگر محرم ہو عادتاً یا فسقاً محرم ہو، جو بھی مجبور ہو گیا ہو، غیر باغ ولا عادل، نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ زیادتی کرنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم، تو تیرا رب ہے معاف کرنے والا، وہ ان کو آ کر استعمال کر لے، فإن ربک غفور رحیم، وعلی الذین ہادوا حرمنا۔ اچھا، وہی میں آپ کو اگر صرف یہی معلوم ہوتا ہے تو پھر یہودیوں پر بھی تو اس سے زوائد بھی تو حرام تھے، اس سے زوائد بھی تو حرام تھے، تو وہ کیوں کہا؟ وہ سزا کے طور پر حرام تھے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حرام تھیں، عادتاً نہیں حرام بلکہ خواص پر ہم نے حرام کیے تھے۔ وہ کیا خواص تھے؟ یعنی گناہوں کے خواص تھے۔ کیا جی؟ ہم نے یہودیوں پر حرام کیا تھا ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، اور گاؤں میں سے اور بکریوں میں سے ان کی چربی ہم نے ان پر حرام کی تھی، إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا، یا جو لگی ہو ان کے پشتوں پر، تو وہ تو مشکل ہے اس کا جدا ہونا، لہذا وہ کھا سکتے ہیں۔ اب الحوایا، یا انتڑیاں، او مختلط بعظم، یا جو ہڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہو تو وہ ان کے لیے خیر ہے، اس کے علاوہ ہم نے چربی ان کے لیے حرام کی تھی۔ تو یہ کیوں کیا تھا؟ تو فرمایا ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ تو ان کو سزا دی تھی ان کی شرارت پر۔ چربی کا حرام ہونا شرارت کی وجہ سے ہوتا ہے، شرارت کی وجہ سے وہ چربی، دیکھا جی آج کل ہمارے ہاں گھی نکل آئے، حالانکہ جانور کی چربی ہی گھی ہوتا ہے، تو یہ ساری سزائیں ہیں ہمارے اوپر۔ کیا ہیں؟ جس جانور کا گوشت بھی آپ نے بھون کر کھانا ہے، اسی جانور کی آپ چربی استعمال کریں، وہ آپ کے لیے صحت میں 100/100 ہوگی، اور چربی نہ ہو اور دوسری چیزیں ہوں تو یہ اصل میں سزائیں ہیں۔ ذالک جزیناہم ببغیہم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم اس میں سچے بھی تھے، یعنی ہم اگر یہ سزا دے رہے تھے، فائدہ پھر بھی ان کا اپنا تھا، فائدہ ان کا اپنا تھا۔ انہوں نے جو منو سلوا چھوڑی اور سبزیاں کھائیں، جن کی سبزی زیادہ خوراک ہو نا، تو پھر ان کو چربیاں نقصان دیں گی۔ چربی تو وہ کھائیں جو گوشت کھائے، گوشت کو گلانا پڑے تو اس میں ضرورت آتی ہے، سبزیاں تو بوائل کر کے بھی بندہ کھا سکتا ہے۔ یعنی وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اپنے اس حرمت میں ہم سچے تھے، ان کے حق میں بھی اس میں فائدہ تھا۔ سبق جاری ہے انشاءاللہ پھر، وما علینا